السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اینیملز بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم ہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ گوٹ فارمر، جتنے بھی نیو گوٹ فارمرز ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے اینیملز کو بچا لیں اور انہیں بر وقت ویکسینیشن کروائیں اور تاکہ وہ آنے والی بیماریوں سے بچ سکیں۔ اب میں آپ کو ویکسینیشن اور میڈیکیشن میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو نئے فارمرز ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ویکسینیشن ہے کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے، اگر بیماری آ گئی ہے تو ویکسینیشن کروائی جائے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے فرینڈز۔ ویکسینیشن جو ہے وہ صحت مند جانوروں کو کی جاتی ہے، ان جانوروں میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی جو سیزنل بیماریاں، ایسی بیماریاں جو بالکل 100% آپ کے اینیملز کو ختم کر سکتی ہیں، ان کو مار دیں گی جان سے اور بالکل آپ کا شیڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح بہت سے ایسے فارمرز ہیں جن کی ہنڈریڈز گوٹس جو ہیں وہ مر گئیں اور انہیں جو ہے وہ ان سے ہاتھ دھونا پڑا اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ کیا کہ انہوں نے اپنے ان اینیملز کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ویکسینیشن نہیں کروائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں سیزنل، یہ کون سی ہیں اور ان کا شیڈیول کیا ہے اور ویکسینیشن آپ نے کب کروانا ہے۔ گوٹ فارمنگ جو ہے وہ یقیناً فائدہ مند ہے، اس میں بہت فائدہ ہے، لیکن کب فائدہ ہے؟ فائدہ اس وقت ہے جب آپ ویکسینیشن کے شیڈیول کو فالو کریں گے، جب آپ پراپر جس طرح سے اس اینیمل کو رکھنا ہے اس طرح سے رکھیں گے، سردی گرمی کا خیال کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ضرور نفع بخش آپ کے لیے کاروبار بن جائے گا۔ اس کا شیڈیول میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس کا شیڈیول میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان بیماریوں کا شیڈیول کس طرح سے ہے۔ سال میں آپ نے 2 دفعہ ویکسینیشن کروانی ہے، ہر صورت کروانی ہے۔ اور سب سے پہلے جب موسم بدلتا ہے تو آپ نے CCPP کی ویکسینیشن کروانی ہے، یعنی نمونیا۔ CCPP سے مراد ہے نمونیا کی ویکسینیشن، جس میں نزلہ، زکام، آنکھوں کا بہنا اور تیز بخار یہ اس کی علامت ہے۔ آنکھیں چپک جاتی ہیں، نزلہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں، پکچر شیئر کر رہا ہوں، ان پکچرز میں آپ دیکھیں آنکھیں چپکی ہوئی ہیں، دیکھیں انہیں غور سے، آنکھیں چپکی ہوئی ہیں۔ نزلہ جو ہے وہ بکرے کے اور بکریوں کے دیکھیں ہونٹوں کے اوپر چپکا پڑا ہے، اور کچھ ایسی بکریاں ہیں جن کے ناک سے نزلہ بہہ رہا ہے، اس میں تیز بخار ہوگا اور یہ جو ہے ٹریٹیبل ہے۔ اگر آپ اس کی ویکسینیشن کروا لیتے ہیں وقت سے پہلے، اس کی ویکسینیشن جو ہے موسم بدلتے ہوئے ہوگی، یعنی اس وقت اگست کے بعد جو سپتمبر کا مہینہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں اس میں آپ CCPP کی ویکسینیشن کروا لیں، لازمی کروائیں اور فوری کروائیں۔ اور اگر یہ آپ ویکسینیشن نہیں کرواتے اور نمونیا کا اٹیک ہو جاتا ہے آپ کے جانوروں پہ، تو اس صورت میں اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے، اگر آپ صحیح ڈائگنوز کریں گے تو پھر ویکسینیشن آپ نے نہیں کروائی تو اب بعد میں اس کی میڈیکیشن ہوگی۔ میڈیکیشن سے مراد ہے کہ میڈیسن کے ذریعے، ادویات کے ذریعے اس بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ جو ہے کسی بھی کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، اس بارے میں بہت سی میڈیسنز ہیں، اینٹی بایوٹک، ان کا استعمال آپ کروا سکتے ہیں بیماری کی شدت کے مطابق۔ اب دوسرے نمبر پہ جو بیماری ہے وہ ہے PPR۔ اب جو PPR بیماری ہے اس میں بھی جو ہے وہ نمونیا کا اٹیک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ موشن جو ہے ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، اس میں ڈائریا والی علامت بھی آتی ہے اور تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، میں یہ پکچر شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس پکچر میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے اس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ کہ دیکھیں اس بکری کے جو ہے وہ بیک سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کتنا اس میں موشن لگا ہوا ہے، ڈائریا اس کو لگا ہوا ہے۔
اور اس کے منہ پہ چھالے بن جاتے ہیں. اور یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے. اس نے اینٹی بایوٹک انجیکشن سے بالکل ختم نہیں ہونا. یہ میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں. جو ڈاکٹر یا جو فارمرز اینٹی بایوٹک کا استعمال بیش بہا کرتے ہیں پی پی آر کی ڈیزیز میں، ان میں ہوتا یہ ہے کہ وہ میڈیسن سے ہی اینیمل آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے زیادہ ادویات کی وجہ سے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایک تو کمپیٹنٹ جو ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کرنا ہے، اور اس میں اینیمل کی امیونٹی کو بڑھانے کی تدبیر کرنی ہے. امیونٹی آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے. اور وائرل انفیکشن جو ہے اپنا ایک دورانیہ پورا کرے گا اور پھر وہ جائے گا. تو اب یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر ایک اینیمل کو ہو تو وہ باقی اینیملز کو بھی لگ سکتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس بیماری کی ویکسینیشن وقت سے پہلے کروا لینا بہتر نہیں ہے کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں کے نقصان سے بچ سکیں؟ یقیناً بہتر ہے. تو یہ آپ اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیں کہ آپ نے ہر صورت ویکسینیشن کروانی ہے. اور یہ ویکسینیشن آپ جیسے سی سی پی پی کی آپ کروا رہے ہیں سپتمبر کے پہلے 10 دنوں میں، اور پی پی آر کی ویکسینیشن جو ہے وہ آپ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں کروا سکتے ہیں، سردیاں شروع ہونے سے پہلے کروا سکتے ہیں. اب ایک تیسری ویکسینیشن ہے جس کو کہتے ہیں ای ٹی وی. ای ٹی وی کے نام سے یہ مشہور ہے. انٹاروٹیکسیمیا، آنتڑیوں کا زہر بھی اس کو کہتے ہیں. پتا سوزش کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اینیمل جو ہے وہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے یا سٹریس کی وجہ سے، جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ اچانک بیمار ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اتنا سویر اٹیک ہوتا ہے کہ اینیمل کو موقع نہیں ملتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ رات کو تو ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک چھوڑا تھا اور صبح آ کر دیکھا تو بکرا جو ہے وہ مرا پڑا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ای ٹی وی کا سویر اٹیک ہوا، ٹاکسن اس کی باڈی میں بہت زیادہ بھر گیا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں آپ کو کچھ پکچرز شیئر کر رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ، یہ بھیڑ ہیں، شیپس ہیں، یہ کیسے یہ اداس بیٹھے ہیں. جانور آپ کا جو ہے یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا، سر پھینکا ہوا ہوگا، یا وہ کہیں کوئی جگہ ایسی تلاش کرے گا وہاں جا کر کھڑا ہو جائے گا. اور جب قریب جا کر آپ اس کے بہت قریب جائیں گے، اس کے اپنے بکرا یا بکری ہے یا آپ کا دمبا ہے یا چھترا ہے، اس کے قریب آپ جائیں گے تو اس کے اندر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی. ایسی آوازیں آئیں گی، ایسی آوازیں آ رہی ہوں گی. اس کو تکلیف ہوگی. تو اگر تو اس کی شدت زیادہ نہیں ہے تو اس طرح کی علامات آئیں گی جیسا کہ میں نے آپ کو پکچرز شیئر کی ہیں. تو اس میں ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اگر فوری آپ کروا لیں. اگر نہیں کروائیں گے تو اس میں موت یقینی ہے. جیسے ہی آپ کوئی نیا اینیمل لے کر آتے ہیں منڈی سے، جگہ کی تبدیلی ہو جاتی ہے اور فارمر کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ جلد از جلد موٹا ہو جائے. تو ایسی کنڈیشن میں جانور جو ہے وہ زیادہ کھا بیٹھتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جگہ کی تبدیلی بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، سٹریس بھی ہے، وہ ای ٹی وی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ای ٹی وی کی ویکسینیشن جو ہے وہ جو شدید موسم ہے اس میں آپ نے کروانی ہے. یعنی دسمبر اور جنوری ہے تو دسمبر کے فرسٹ ویک میں آپ کروا لیں. موسم کی شدت ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ سٹریس میں آ سکتا ہے اینیمل. اور ادھر سے آپ نے جو گرمیوں کا شیڈیول ہے وہ جولائی میں کروانا ہے، جولائی کے فرسٹ ویک میں. یعنی جولائی اور اگست کا جو مہینہ ہے وہ سخت مہینہ ہوتا ہے. اور ایسے جانوروں کو آپ نے ای ٹی وی کی ویکسینیشن کروانی ہے جن کی آپ نے جگہ تبدیل کی ہے. یعنی ایک شہر سے خرید کر لائے ہیں اور دوسرے شہر لے کر آئے ہیں تو اس کو بھی ای ٹی وی ہونے کا بہت خدشہ ہوتا ہے. اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بر وقت آپ ویکسینیشن کروا لیں تاکہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے. اور بیماریاں بھی ہیں بکرے بکریوں میں، چھتروں میں، دمبوں میں، اور بیماریاں بھی ہیں، لیکن
جو مین بڑی جو بیماریاں ہیں ان کی ویکسینیشنز اور ان کے شیڈیول کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بر وقت ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ کچھ فارمرز ایسے ہیں دیہاتوں میں رہنے والے، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ویکسینیشن کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ جانور بچتے بھی نہیں ہیں، کروائیں یا نہ کروائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یورپ میں جتنے بھی بڑے بڑے فارمز ہیں وہاں تھاؤزنڈز کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے انہوں نے بکرے رکھے ہیں، وہ ویکسینیشن کا مکمل شیڈول فالو کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو 3 ویکسینیشنز ہیں یہ سال میں 2 دفعہ کروانی ہیں، سال میں آپ نے ضرور 2 دفعہ ویکسینیشن کو ریپیٹ کروانا ہے پراپر۔ کہ CCPP جو سردیوں کا شیڈول ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ CCPP آپ نے سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں کروانی ہے۔ اب جیسے فرسٹ ویک تو گزر گیا ہے، لیکن جنہوں نے کروا لی ہے بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے یہ ویکسینیشن نہیں کروائی تو اب وہ اسی سپٹمبر کے مہینے میں اس CCPP کی ویکسینیشن کو کروا لیں، اور جو نیکسٹ اکتوبر کا منتھ ہے فرسٹ ویک میں آپ PPR کی ویکسینیشن کروا لیں، فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں کروا لیں، اور جو ETV ہے وہ آپ دسمبر کے فرسٹ ویک میں کروا لیں۔ اور جو گرمیوں کا شیڈول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ CCPP آپ نے مارچ میں کروانی ہے، مارچ کے فرسٹ ویک میں، اور PPR کی ویکسینیشن آپ نے اپریل کے فرسٹ ویک میں کروانی ہے، اور جو ETV ہے اس کی جو ویکسینیشن ہے وہ آپ نے جولائی کے فرسٹ ویک میں آپ نے کروانی ہے۔ اور اپنے اینیملز کی جو ہے امیونٹی کو بڑھانا ہے، بیماری آنے سے پہلے پرہیز بہتر ہے، اور پرہیز جو ہے وہ ویکسینیشن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور آپ لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔